بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینے کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی 19ویں اور 20ویں فصل، اور اس کا عنوان وہی ہے، بلکہ یہ 20ویں جو فصل ہے یہ اختتام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ تو 4 قسم کی صفات ابو علیہ سینا نے بیان کی تھی پچھلی فصل میں، اس میں سے پہلی، تیسری اور چوتھی اس کی وضاحت کی تھی۔ دوسری رہ گئی تھی وہ اضافہ ماضا، اضافہ حقیقیہ، دوسری اضافہ ماضا، اور اس کے بعد جو تیسری قسم تھی اس کی 2 اقسام تھیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے وَقَوْنُ کا یمیناً و شمالاً، یہ انسان سے سمجھا رہا ہے کہ انسان کی جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ تیرا ہونا شمال اور جنوب میں ہونا، ٹھیک ہے۔ ہوا اضافۃ محضۃ، یہ اضافہ محضہ ہے، یعنی ذات میں یہ صفت متکرر نہیں، ثابت نہیں، اور یہ محتاج بھی نہیں۔ دیکھیں نا، انسان کے وجود میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی صفت میں فرق نہیں آتا وجودی جو ثابت ہو۔ تو یہ دوسری قسم ہے اضافہ محضہ، صرف رخ بدلتا ہے، شمال میں ہو جانا، جنوب میں ہو جانا۔ وَقَوْنُ کا، اور یہ جو تیرا قادر ہونا، وَقَوْنُ کا قادراً و عالماً، تیرا جو عالم ہونا اور یہ جو تیرا قادر ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ ہوا کونوں کا، یہ تیرا ہونا ہے فی حالت، ایک ایسی حالت جو متکرراتن، جو ثابت ہے، ایسی صفت جو ثابت ہے فی نفسے کا، تیرے نفس میں۔ یہی بیان کیا تھا کہ جو تیسری قسم ہے اس کی 2 برانچیں بنتی ہیں کہ صفت کیا ہوتی ہے، صفت انسان میں ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کی 2 جہتیں بنائی تھیں، ایک وہ جیسے کہ قدرت ہے، قدرت کا تعلق مقدور سے ہے، مقدور زید ہے، زید ختم، تو وہ کہتے تھے قدرت کی 2 جہتیں بنائی تھی، ایک کلی اور ایک جزئی۔ تو کلی میں کوئی تغیر نہیں آتا کہ جبکہ جزئی میں تغیر آتا ہے، کیونکہ جس پر قدرت چلنی ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ اس پر چل نہیں رہی۔ جبکہ اس کے بعد بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم یا کسی مخلوقات میں علم مطلقاً یہ صفات بیان کر رہے ہیں، جو علم ہے اس کا تعلق معلوم ہو نہ ہو وہ ثابت رہتا ہے، اس میں تغیر نہیں آتا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو صفت اضافہ ماضا ہے یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو تمہارا قادر اور عالم ہونا ہے اس میں ایک صفت فی حالت متکرر، جو ایک صفت تمہارے نفس میں ثابت ہے وہ الگ صفت ہے، اور یہ جو اضافہ ماضا الگ ہے۔ تو جو ہمارے اندر قادر اور عالم کی صفت ہے وہ ثابت ہے، تتبعہا، اس کی اتباع میں کیا آتی ہے؟ اضافت، یہ ایک اضافت آتی ہے لازم۔ اضافت کون سی ہوتی ہے؟ لازمتن اور لاحقتن، یا وہ لازم ہوگی یا وہ لاحق ہوگی، یہ لازم ہے، اس میں ایک لاحق کی ضرورت ہوتی ہے، مقدور جس پر قدرت چلنی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو صفت ثابت ہے اس میں اس کا لازم کیا ہے؟ ایک کو لازم اور ایک کو لاحق ہے۔ فَأَنْتَ بِهِمَا، تم یعنی اے بندے، تو یا انسان یا کوئی چیز، تو بہما، ان دونوں صفات کے ساتھ، ذو حال مضافت، ایک ایسی حال اور صفت ہے رکھنے والا ہے جو مضافت ہے، وہ اضافت ہو رہی ہے قادر کی، مقدور کی، علم کی، معلوم کی طرف ایک اضافت ہے۔ لا ذو اضافت ماضتن، یہ والی اضافت ماضا نہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے انسان۔ بڑی آسان سی واضح ہوگی، اضافہ ماضا جو ایسی صفت جو ثابت نہیں ہوتی، اس لیے قادر اور عالم ہونا وہ یہ والی صفت نہیں، کیونکہ اس میں صفت ثابت ہوتی ہے اور اس کی ایک آگے نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ آسان سی فصل تھی۔ یہ آخری جو تتمہ ہے ان صفات کی جو اقسام بیان کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ مصنف ابو علیہ سینا بیان کرنے لگا ہے۔ اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں، فل واجب الوجود ان لا یکون علمہ بالجزیات، کہ واجب الوجود، یکونوں کا علم ہو میں یہ ہو کی ضمیر ادھر جائے گی، لا یکون علم، اللہ تعالیٰ کی یا واجب الوجود کی کا جو علم جزیات کا علم ہے وہ نہیں ہوتا علما زمانیا، اللہ تعالیٰ کا علم زمانی نہیں ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا علم رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جزیات کا علم رکھتا ہے تو جزیات کے علم کی ہم نے 2 جزیات کا علم 2 اقسام بیان کی۔ ایک جو متغیر ہو جاتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے، خارج میں جزئی سے تعلق رکھتا ہے، جزئی کے تغیر سے وہ اس میں بھی تغیر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک علم جزئی علم بھی کلی کی صورت ہوتا ہے، وہ دماغ میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی تھی کسوف کی، چاند گرہن کی، علم موجود ہے خارج میں،
وہ ہو نہ ہو، لیکن اس کلی علم ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن لگ جائے. اور متغیر کب ہوگا؟ جزی خالج میں، جب وہ حالات وقت ما، ایک وقت آئے گا اور وہ حالت ہوگی تو وہ تغیر آئے گا. اللہ تعالیٰ کا علم یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم یہ کلی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جو جزیات کا علم ہے وہ علم زمانی نہیں ہے، یہ علم زمانی ہوتا ہے، زمانے کے اندر اپنے حالت اور وقت کی قید کے ساتھ وقت ہوگا اور وہ ویسی حالت ہوگی تو پھر ہوگا، جبکہ ذہن میں یہ مقید نہیں ہے، کلی قانون. یہ بس وہ کہہ رہا ہے اللہ کا علم جزیات کا علم زمانی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا ہو کہ زمانی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ یدخل فیہ الآن والماضی والمستقبل، ورنہ اس واجب الوجود میں یا داخل ہو جائے گا ابھی کا وقت، یعنی ابھی، اور یا ماضی یا مستقبل، وہ سارے اللہ کی ذات میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات میں، اس کے علم میں کوئی ماضی مستقبل حال نہیں ہے. اگر ہے تو وہ سب کا سب حاضر ہے، تینوں زمانوں کا وہ وہاں پہ حاضر ہے. تمام جو قیامت تک ہونا ہے ساری جزیات کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمانی ہوگا تو پھر آن، ماضی اور مستقبل داخل ہو جائے گا، پھر کیا عارض ہوگا؟ فیارض لصفت ذاتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت کو زیادہ کیا چیز عارض ہوگی کہ ان تتغیر، کہ وہ متغیر ہو جائے گی، کیونکہ ایک وقت میں آن میں وہ چاند گرہن نہیں ہے، پھر چاند گرہن ہو جائے گا تو وہ جزیات کا علم اس وقت آ جائے گا، پہلے نہیں تھا پھر آ جائے گا، تغیر اور تبدیلی آ جائے گی. جبکہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کا تغیر آئے، کیونکہ صفت میں جو تبدیلی ہے پھر وہ موصوف کی طرف لوٹتی ہے. موصوف یعنی وہ ذات بھی کہ یہ ایک جیسے متغیر لازم آتی ہے. تو یہ آ گیا کہ اللہ کا علم وہ جزی علم نہیں، بلکہ ہم نے جو بیان کیا کلی وہ ہے. بلکہ کیا ہے؟ یہ جزی زمانی نہیں ہے، بلکہ یجب ان یکون علم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود کا علم پھر کیا ضروری ہے کہ وہ ہو بالجزیات، وہ جزیات کا علم ہو، مگر علی الوجہ المقدس العالی، لیکن ایک ایسی وجہ، ایک ایسی جہت سے ہو کہ جو مقدس ہو، پاک ہو، عالی، بلند ہو. کس سے بلند ہو؟ علی الزمان والدہر، یہ زمانہ دہر و دہریات اس سے مافوق ہو، ایک زمانے میں تھا، پھر ہوگا، یا اب ہے یا نہیں ہے، ان سب سے مافوق کلی علم موجود ہے، وہاں پہ زمانہ کا مسئلہ نہیں. پھر کہتا فیجب ان یکون عالما بکل شیء، پس جب یہ ہو گیا کہ اس کا مقید نہیں ہے زمانہ و زمانیات سے، تو پس پھر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکون واجب الوجود عالما، اللہ تعالیٰ واجب الوجود عالم ہوگا بکل شیء، ہر شے کا اللہ علم رکھتا ہے. کیوں؟ لأن کل شیء لازم لہ، کیونکہ ہر شے اس کے لوازمات میں سے، کچھ واسطوں کے ساتھ، کچھ واسطوں کے ساتھ، اسی لیے آگے کہہ رہا ہے ہر چیز اس کے لیے لازم ہے، بے واسطے و بغیر واسطے، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے ساتھ، اول مخلوق باقی جو مخلوقات ہیں اس سے واسطے کے ساتھ. یا تعدیٰ علیہ بعینہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتی ہے عین اس کی قدر، اللہ تعالیٰ کی قدر کا مرحلہ آ جاتا ہے. یہ صفات احادیث ہے کافی زیادہ کہ سب سے پہلے کوئی چیز جس نے وجود پانا ہے اس عالم مادہ میں، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم، مشیت کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قضاء کا مرتبہ. اس قضاء میں کلی ہوتا ہے، اجمالی چیز موجود ہوتی ہے. پھر اس کی قدر کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اس کی تفصیل کا مرتبہ، وہ تفصیل کہ اس کے بعد اس عالم مادہ میں اس کا امضاء، یعنی اس کا اجرا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ان دو کی بات کر رہے ہیں، جو چیز علم میں ہوتی ہے پہلے قضاء میں آتی ہے، قضاء میں اجمالاً ہوتی ہے، اس میں وہ جزیات نہیں ہوتی، پھر اس کی تفصیل اس قدر میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قدر یہاں تک پہنچ جاتا ہے مرحلہ الذی ہوا تفصیل و قضائی. یہ قدر کیا ہے؟ اس کے قضاء کی تفصیل ہے، یہ اجمال ہے تو یہ تفصیل ہوگی. قضاء اول قضاء تعدین واجباً، یہ واجب ہے، اذا کانا، پس جب وہ ما لا یجب، جب وہ واجب نہیں ہوتی، ایک چیز نے کا ٹائم نہیں آتا، مثلا چاند گرہن لگنا ہے آج سے 6 مہینے بعد لگنا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو وہ نہیں ہوتی. ما لا یجب، جب وہ واجب نہیں ہوتی، لا یکون، تو پھر وہ نہیں ہوتی، کما علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. جب اس کا ایک مقام آ جاتا ہے، شرائط پوری ہو جاتی ہیں قضاء سے قدر کے مرحلے میں، پھر وہ اس عالم میں اس کا اجرا ہوتا ہے. یہ ہو گیا متن. اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ابو علی سینا نے جو متن لکھا ہے، یہ محقق توسی نے اس کی جو وضاحت کی ہے، تو وہ وضاحت کی ہے کہ ایک کلی قانون بیان کیا تھا کہ
کہ یہاں پر ایک کلی قانون بیان کیا جس پر یہ پوری فصل ہے کہ ہر وہ چیز جو متغیر نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو کلو ما لیسا بے موضوع، ہر وہ چیز جو موضوع نہیں ہوتی کس چیز کی، تغیر کا، للتغیر، تو کیا ہوگا، فلا یجوز ان یتبدل صفات۔ اب نچوڑ نکالا، یہ کوئی قضیہ بنایا ہے کلی قانون کہ ہر وہ چیز جس کا موضوع متغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اگر موضوع ہے وہ متغیر کا موضوع نہیں، کیوں؟ کیونکہ عالم مادہ میں یہ اس کوئی چیز ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ابھی مہینے بعد، 6 مہینے بعد، تو یہ تغیر کا موضوع یہ مادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کا علم رکھتا ہے تغیر کا، وہ اس حصی علم نہیں رکھتا، احساسی، وہ مادہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم عقلی علم ہے، وہ مجرد ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو تغیر کا موضوع ہی نہیں ہے پس وہ جائز نہیں ہے کہ اس کی صفات میں تبدیلی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے جزیات کا، وہ کیا ہے، اس میں تغیر نہیں آتا، کیونکہ وہ تغیر کا موضوع نہیں، تغیر کا موضوع یہ عالم مادہ ہے، آگے بیان کریں گے مادہ میں جو صورتیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں، وہ صورتوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا، مادہ سے جو متعلق ہوتا ہے تو یہ فعلیت کا مقام یہ عالم مادہ ہے۔ یہ جو قانون بنایا ہے یہ کہاں سے قانون نکالا ہے، وہ انہوں نے نکالا تھا ہر معلول، کل کائنات، واسطوں کے ساتھ یا ڈائریکٹ، کل کا کل، الکل، کل المخلوقات، معلول، یہ معلول ہے، کس کے معلول ہیں، للواجب تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے کل یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے معلول ہیں، ٹھیک ہے، والعلم بالعلت، العلم بالمعلول یوجب العلم بالمعلول، یہ ایک کلی قاعدہ بیان کیا تھا ہم نے پچھلی تمام فصول میں کہ اس قانون کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کے علم سے اپنی معلولات کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر معلول کا علم آئے گا، معلول تو کثرت ہے، مخلوقات کثیر ہیں، اس ذات کے مرتبے میں کثیر مخلوقات کا علم ہوگا تو ذات میں کثرت آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے مرتبے میں ذات کا علم رکھتا ہے، اس مقام و مرتبہ میں عاقل بھی خود ہے، معقول بھی خود ہے، وہ کلی، اس میں کوئی کثرت کا امکان و شائبہ تک نہیں، وہ وجوب کا مرتبہ ہے، تو پھر کثرت کا علم کیسے حاصل رکھتا ہے کرتا ہے، وہ اسی اپنی علت کے علم سے، کیوں وہ اپنی علت کے علم سے، کیونکہ علت کا جو علم ہے، اپنی ذات کا جو علت کا علم ہے وہ کیا ہے، اس کی علت تامہ ہے معلول کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کا علم علت کے مرتبے میں کہ وہ اپنی معلولات کو وجود دے گا، تو معلول جب دیتا ہے تو علت معلول کا علم رکھتی ہے، لیکن اپنی علت کے مقام پر وہ کثرت وہاں نہیں ہے، تو اپنی ذات کے علم سے وہ اپنے معلولات کے علم کو وہ حاصل کرتا ہے، جبکہ کل کی کل مخلوقات اس کا معلول ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے الکل معلول للواجب، ایک بات، والعلم بالعلت، اللہ تعالیٰ اپنی علت کے علم سے اپنے معلول کے علم کو جانتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ معلولات کی کثرت اس کی ذات میں کثرت ڈالے، کیونکہ العلم بالعلت ہے، وہاں پہ کثرت نہیں، اپنا علم جان رہا ہے، وہ اپنی ذات ہو لامحدود ہے، تو یہ قانون، اس قانون سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ موضوع نہیں ٹھہرتا تغیر کی ذات، یا اس کی صفت بھی تغیر کا موضوع نہیں ٹھہرتی، یہاں پر یہ وہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے جزیات کا مسئلہ یہاں پر یہ تھا، علم ہو بالجزیات علما زمانیا نہیں ہے، اس کا جواب ہم نے یہی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا ایک کلی علم رکھتا ہے، وہی جزیات کی دو، اس میں زمانی نہیں ہے، زمانہ اس زمانے میں اس کا وقوع ہونا وہ ابھی ہے تو مہینے بعد ہوگا چاند گرہن، اس کے پھر بعد ختم ہو جائے گا، تو کبھی ہے کبھی نہیں، تغیر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جزئی علم مادہ سے زمانے سے متعلق ہے، جبکہ اس کا علم کہ وہ یہ حالات ہوں گے، چاند اور سورج کے درمیان زمین آئے گی تو چاند گرہن لگے گا، یہ حالات ہوں، یہ شرائط ہوں، وہ جانتا ہے، یہ علم ہونا یہ کلی علم ہے، اس کلی علم سے اس کے ذات میں کسی قسم کا تغیر نہیں آتا،
اگر وہ جزیات کا علم عین اسی طرح رکھے گا تو پھر اس کی ذات میں یا اس کی صفت میں کثرت لازم آتی ہے. جبکہ وہ کہہ رہا ہے مصنف محقق دوسری کیا کہہ رہا ہے، یہاں پر جو علم کلام والے ہیں یا علم فقہا علم فقہ والے ہیں وہ تخصیص کا قاعدہ لگاتے ہیں. مثال کوئی فقہی مسئلہ ہو تو اس میں کچھ اس طرح کی آ رہی ہوں، ایک کلی قانون میں کچھ فرق آ رہا ہو تو تخصیص لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز خاص ہے، اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ جو تخصیص ہے یہ عقلی علوم میں جاری نہیں ہوتی. ہم کسی قسم کی تخصیص لگائیں، ہم نے کلی قانون بیان کر دیے. آگے کیا کہہ رہا ہے کہ پس یہ واجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم کلی ہے اور اس کا علم جزئی نہیں ہے کہ وہ مادی تغیرات سے اس میں کسی قسم کا بھی تغیر آئے. تو یہ اور یہ تخصیص کا قاعدہ بھی وہ کہتا ہے عقلی جو قوانین ہیں ان میں جاری نہیں ہوتا. ہاں اب اگلی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز چاند گرہن کا ایک علم یا انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. وہ جو حس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یہ انسان کی 5 حصے ہیں، دیکھنے سننے، کوئی ذائقہ ہے اس کا علم آتا ہے، جو دیکھنے سے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے. وہ کہتا ہے یہ جو حصی علم ہے اس کا تعلق حس مادہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ مادی نہیں ہے اس لیے وہ حصی علم یہ اس طرح نہیں رکھتا. اس کا عقلی کلی علم، اس کا علم کیسے ہے؟ وہ عقلی ہے، حصی نہیں. البتہ یہ فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے، جبکہ علم عرفان والے کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہر چیز کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ اس مادے کے بھی ساتھ ہے. جیسے حدیث ہیں 5 ہو تو وہ اللہ تعالیٰ 6 ہے، 6 ہو تو وہ اللہ تعالیٰ 7 ہے. وہ ہر مقام و مرتبہ میں جیسے کرنٹ آتا ہے 11,000 وولٹ کا، تو جو چارجر بھی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی 0 واٹ کا بلب بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ کرنٹ جو آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ وہی کرنٹ، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ مادہ چلتے چلتے اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اپنے آخری مقام و مرتبہ میں ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی علمی عالم، عالم ارواح، عالم مثال، عالم مادہ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. تو وہ عرفاء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. بہرحال یہ جو تھا فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کو علم حصی نہیں ہے، کیونکہ حصے علم سے تغیر لازم آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ وجہ کلی ہے، جزئی نہیں ہے. اب اگلا جو یہ متن ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو اس کا لازم ہے تو وہ اس کے واسطے، یہی ہم بیان کر رہے ہیں، واسطوں کے ساتھ ہر چیز اس کے لوازم میں سے ہے. تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام صورتیں آتی ہیں اس عالم مادہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنے لگے ہیں. جسم کی ہم نے تعریف کی تھی کہ جسم مادہ اور اس پر صورت آتی ہے. یہ جو صورتیں آ رہی ہیں اس مادہ پر آ رہی ہیں، یہ تمام صورتیں محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر کہیں ہم کہ اجمالاً یہ قضاء میں موجود ہیں، پھر ان کی جو کس مادے پہ کون سی صورت آنی ہے یہ اس کی قدر ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. تو کہتے ہیں جتنی بھی یہ جو صور آتی ہیں جزئی ہوں یا کلی ہوں، ٹھیک ہے، یہ حاصل ہوتی ہیں عالم عقلی میں. جتنی بھی صورتیں اس مادہ پہ یہ جو صورتیں آنی ہیں یہ عالم عقل میں اللہ تعالیٰ کے اول ما خلق اللہ العقل، اس عالم میں یہ تمام کی تمام صورتیں محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں کا علم رکھتا ہے. یا دوسرے لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی علت سوری اور علت مادی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کو اس مادے کی بھی علت ہے، اس صورتیں جو آ رہی ہیں اس کی بھی جو علت ہے وہ اس عالم عقل میں محفوظ ہے، لیکن ایک اجمالاً قضاء کے مرتبے میں. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو جود ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیض جاری ہوتا ہے اس عالم مادہ میں، یہاں سے صورتیں اس عالم مادہ میں. اور مادہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ مادہ کی تعریف کی ہوتی، مادہ بالقوہ ہوتا ہے.
یہاں پہ کہیں یہ مادہ بالقوہ ہے، یہ صورت بالفعل ہوتی ہے، اس مادہ پہ جب صورت آتی ہے تو مادہ کی قوت اس فعلیت کو قبول کرتی ہے، اس میں ایک یک لخت میں تمام صورتیں نہیں آ سکتی، یہ اس عالم مادہ کا مسئلہ ہے، اس لیے صورتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک یک در یک یعنی ایک کے بعد آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہوتا ہے جب یہ صورتیں اس عالم سے جو عالم عقلی میں محفوظ ہیں وہ اس عالم مادہ میں وہ ان کی فعلیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں کیا یہ وضاحت کر رہا ہے محقق طوسی کہ یہ جو قضاء اور قدر کی تعریف کر رہا ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تفصیل و قضاء ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی قضاء، علم سے قضاء تک بات پہنچتی ہے، پھر اس سے قدر، یہ جو قضاء ہے اور یہ جو قدر ہے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ قضاء کیا ہوتی ہے کہ تمام موجودات کا جو وجود ہے وہ عالم عقلی میں ایک مجتمع، ایک مجمل انداز میں موجود ہوتا ہے، پھر اس وہاں سے نچلے مرتبے میں قدر کے مرتبے میں اس کی تفصیل آتی ہے، اس میں اجمالاً اس میں جو تمام جو تفاصیل ہیں وہ اجمالاً اس قضاء کے مرتبے میں موجود ہوتی ہیں، اور قدر کیا ہے کہ ان کا وجود، ان کا جو جتنی بھی صورتیں موجود ہیں یہاں پر مجتمع حالت میں، ان کو مادے کے ساتھ مادے پر اس صورت کو لانا، یہ قدر کا مرحلہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو الشیخ کا قول ہے کہ ان کل شیء یوجد الاول بواسطۃ، او یہ والا ہر شے اس کا لازم ہے لیکن واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے ساتھ، جو ڈائریکٹ عقول ہیں وہ بغیر واسطے کے ساتھ، اور یہ جو واسطوں کے ساتھ آ رہی ہے اس سے یہ مراد ہے ابو سینا کا کہ یہاں تک یہ مرتبہ پہنچتا ہے کہ یہاں تک قضاء اجمال سے تفصیل، تفصیل سے پھر عالم مادہ کے ساتھ ان کا جو صورتوں کا آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خود جاری کون کرتا ہے؟ وہ جو عالم ہے ان تمام صورتوں کا، اس عالم عقلی میں جو تمام مجتمع موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہوتا ہے اس عالم مادہ میں، وہ یہ جو تفصیل در تفصیل ہو کے ان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو یہ وضاحت ہوگی چونکہ یہ آخری فصل تھی، تو پہلی بات کہ یہ موقع ابو سینا کہہ رہا ہے کہ جزیات کا علم، اللہ تعالیٰ جزیات کا علم کلی حیثیت سے رکھتا ہے، ایک بات، اور دوسرا اس عالم میں وہ جو تمام چیزوں کا اجرا ہوتا ہے عالم مادہ میں، وہ قضاء کے مرتبے سے ہوتا ہوا قدر، اور پھر اس عالم مادہ میں وہ صورتیں آتی ہیں، اللہ تمام صورتوں کو پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اس کے علم میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، والحمد للہ رب العالمین۔